نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رسول بھیجے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر دور کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو اپنے اپنے دور کے مطابق اپنے مشن کی تکمیل کے لیے مختلف قسم کی خصوصیات سے نوازا۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ بعض پیغمبروں کو دوسروں سے بڑھ کر فضیلت دی جائے اور اس طرح دی جائے کہ ان کے ماننے والے صرف اسی فضیلت کے گرویدہ ہو کر رہ جائیں اور باقی پیغمبروں کا انکار کر دیں۔ یہ اپنے اپنے وقت کی ایک ضرورت تھی، لیکن ہوا یہ کہ ایک رسول کو ماننے والے بس اپنے ہی پیغمبر کو مانتے چلے گئے اور انہوں نے دوسروں کا انکار کر دیا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے خیال میں ان کا پیغمبر اتنا افضل تھا کہ اس کے بعد انہیں کسی دوسرے پیغمبر کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ رسول انہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی اور ہر ایک کو مختلف خصوصیات عطا کی، لیکن بعد کے آنے والوں کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ تمام رسولوں کو مانیں اور اپنی نجات صرف اس بات کو نہ سمجھیں کہ ان کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ اپنے ہی رسول کو مان جائیں۔ اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہر دور کے اندر لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کے فائدے کے لیے مختلف مصلحین اور مجددین پیدا ہوئے۔ ان کے ماننے والوں میں بھی باہم اختلاف اسی وجہ سے پیدا ہوا کہ انہوں نے صرف اپنے بڑے یا اپنے بزرگ کو مانا اور اپنے گروہ کے باہر کسی دوسرے بزرگ کو ماننا نہ چاہا، اور اسی وجہ سے باہم اختلافات بڑھتے چلے گئے۔ اگر انسان واقعی ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اندر وسعت پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو جو نعمتیں اور صلاحیتیں عطا کی ہیں، جو خصوصیات عطا کی ہیں، ان کا اعتراف کرے۔ دین کا فائدہ بھی اسی میں ہے۔ کوئی بھی انسان ہر لحاظ سے مکمل نہیں ہو سکتا، کسی کے پاس ایک چیز ہو سکتی ہے اور کسی کے پاس دوسری چیز، لہذا حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے، جہاں پائے اسے لے لے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو،
اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تو گویا انسان کی نجات کا ذریعہ صرف کسی پیغمبر کی بڑائی کو مان لینا یا کسی بڑے بزرگ کی بزرگی کا اعتراف کر لینا نہیں ہے۔ انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ عمل لے کر آئے، اور ان اعمال میں مال کا خرچ کرنا جس کی یہاں تاکید کی گئی، کیونکہ اللہ کی راہ میں مال وہی خرچ کرتا ہے جو سنجیدگی کی سطح پر دین کو لیتا ہے، اور جب دین کسی انسان کا کنسرن ہو جاتا ہے تو اس راہ میں ہر چیز قربان کرنا پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مال کی محبت انسان کے دل میں پیوستہ کر دی گئی ہے، اسی لیے جو شخص اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دے وہی اس قابل ہے کہ اس پر ہدایت کے راستے کھل جائیں اور وہ اللہ کی رضا کو پالے۔ پھر آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے پوچھا، قرآن پاک میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ ابی نے عرض کیا، آیت الکرسی۔ فرمایا، ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی واقعی آیت الکرسی قرآن پاک کی عظیم ترین آیت ہے، اس کو پڑھنے والے کے لیے بہت بشارتیں ہیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اللہ تعالیٰ اسے شاکر دل، ذاکر زبان، نبیوں کا ثواب، صدیقوں کا عمل دے گا۔ اس پر ہمیشگی صرف نبیوں یا صدیقوں سے ہوتی ہے یا اس بندے سے جس کا دل اللہ نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو یا اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہو۔ آیت الکرسی دراصل اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ کون؟ وہ ذات اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں آ نہیں سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے تھکا دینے والا کام نہیں، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ اللہ رب العزت بس ایک، کوئی اس جیسا نہیں، الحی زندہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، صرف وہ ایک ہستی ایسی ہے جس پر موت نہیں آئے گی، القیوم خود بھی قائم ہے، پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اس کی ایک انوکھی صفت جس میں اس کا کوئی شریک نہیں کہ نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ کائنات میں کوئی اور چیز ایسی نہیں جو کبھی تھک کر ہار نہ جائے سوائے اس کی ذات کے، پھر اس جیسا اور کون ہو سکتا ہے؟ ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اسی کی ملکیت ہے، اس کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ کوئی شخص اس کے اذن کے بغیر قیامت کے دن کسی کی سفارش نہ کر سکے گا۔ اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، وہ بندوں کے مستقبل کو بھی جانتا ہے، ان کے ماضی کو بھی جانتا ہے، ان کے آگے اور پیچھے ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں سے کوئی شخص بس اتنا ہی لے سکتا ہے جتنا وہ چاہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اللہ کے علم میں سے بس اتنا ہی لے سکتے ہیں جیسے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ، اور وہ بھی جب اللہ چاہے۔
آج ہم دنیا میں طرح طرح کے علوم کے انکشافات سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو سائنس کوئی نئی چیز پیدا نہیں کر رہی، صرف ان معلومات کو جو کل تک چھپی ہوئی تھیں آج انسانوں کے سامنے ظاہر کر رہی ہے۔ وہ مختلف حقائق سے صرف پردے اٹھا رہی ہے، کوئی بھی نئی چیز بنا نہیں رہی، یا کچھ چیزوں کو جوڑ کر ایک نئی چیز نظر آتی ہے جو ایجاد کہلاتی ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کا اصل خالق تو اللہ ہی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی ہر چیز پر محیط ہے، اور اس پوری کائنات کی نگرانی، اس کی نگہبانی اس کو تھکاتی نہیں۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، اتنا بڑا کہ اس جیسا بڑا کوئی اور ہے نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، یعنی کسی کو تلوار کے بل پر کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ دین تو ایک کھلی حقیقت ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لے، پھر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ وہ اس کے اوپر ایمان نہ لائے۔ ہاں، اگر پھر بھی کوئی ایمان نہ لائے تو اسے زبردستی ایمان پہ مجبور نہ کیا جائے گا، اس کا حساب پھر اللہ کے ذمہ۔ صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے۔ جب بندہ اللہ کو سہارا بناتا ہے تو اللہ بھی بندے کی مدد کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ کسی بھی بندے کے ساتھ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی خیر خواہی اور بھلائی یہ ہے کہ اس کو دین کی سمجھ دے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اسے علم کا نور بخشے۔ اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ روشنی کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا احساس، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کو بھول کر غیر اللہ میں محو ہو جاتا ہے تو یہ دراصل روشنی سے اندھیرے کی طرف لوٹنا ہے۔ ایسے لوگ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کی مثال کچھ واقعات سے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو روشنی نصیب ہوئی تھی، اور ان کا مقابلہ نمرود سے ہوا تھا جو خود پسندی، بادشاہت کی محبت اور تکبر میں مبتلا ہو کر دراصل اندھیرے میں تھا۔ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے لے آ۔ یہ سن کر وہ مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 سال تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوگا۔ گویا موت کے بعد انسان وقت کے احساس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سوتے ہوئے انسان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا فرق نہیں آیا۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
تو گویا ان دو واقعات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ حقائق کو پہچان کر ایمان لے آتے ہیں اور بعض حقائق کو دیکھ کر بھی اندھیرے میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کچھ ایسے غلاف چڑھے ہوتے ہیں جو انہیں روشنی تک پہنچنے نہیں دیتے۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یعنی میں تجھ کو تو مانتا ہوں، تیری تخلیق کو بھی مانتا ہوں، بس یہ جاننا چاہتا ہوں تو کرتا کیسے ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے، یعنی کسی بھی چیز کو پیدا کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس کا تو صرف حکم ہی کافی ہے، کن کہنا ہی کافی ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی خوشی کی خاطر، اللہ کی رضا پانے کے لیے، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ اس کی وضاحت ایک حدیث میں آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے خرچ کیا اسے ایک ایک درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب ملے گا، اور جو خود بھی جہاد میں گیا اور وہاں مال بھی خرچ کیا اس کو ایک ایک درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب ملے گا۔ اللہ کی راہ میں تھوڑے مال کا بھی ثواب بہت ہے، جیسا کہ ایک دانے سے 700 دانے، اور ایک جگہ پر تو بغیر حساب کی بات بھی آتی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان دین کو عام کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو گویا ہزاروں انسانوں کی بھلائی کا سامان کرتا ہے، ہزاروں انسانوں کے لیے روشنی کا سامان کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ دکھ دینا کیا ہے کہ کسی پہ خرچ کر کے پھر اس کو جتاتے رہنا، یا اس کے سامنے یا اس کے پیٹھ پیچھے دوسرے لوگوں کو بتاتے رہنا کہ میں نے فلاں کو دیا تھا، اور جب وہ سنے تو اس کو تکلیف پہنچے۔ ایسے لوگ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، لیکن جو لوگ اس بری صفت سے بچ جائیں، فرمایا ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور نہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کمی برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بظاہر دینے والے سائل کو اگر کچھ دے بھی دیں اور سائل جواب میں دینے والے کی مرضی کے مطابق نہیں، اس کی ناپسند کی کوئی بات کہہ دے تو دینے والے کا اصل انسان سامنے آ جاتا ہے اور وہ ظاہری شرافت کے سارے پردے چاک ہو جاتے ہیں، زبان بےہودہ بولنے لگتی ہے اور رویے میں تلخی آ جاتی ہے، ماتھے کے اوپر بل آ جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے چٹان پہ جو ہلکی سی مٹی یعنی نیکی کی تہ تھی وہ بارش کے آنے سے دھل گئی، اسی طرح سائل کی بری بات سے، سائل کی ناپسندیدہ بات سے دینے والے کی حقیقت کھل گئی اور چٹان کی چٹان سامنے آ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، یعنی اطمینان کے ساتھ، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی اونچی جگہ پر ایک باغ ہو،
اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی جو لوگ محض دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے اس صدقے کا کچھ بھی اجر ان کو نہ ملے گا، جبکہ انسان پائی پائی کا محتاج ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص ساری زندگی باغ لگاتا رہا، مال جمع کرتا رہا، اور عین بڑھاپے کی حالت میں جبکہ وہ محتاج تھا سب کچھ جل کے رہ گیا، ختم ہو گیا۔ اب اس کی حسرت و یاس اور اس کی مایوسی کا کیا عالم ہوگا۔ بالکل ایسا شخص جو دنیا میں بظاہر نیکی کا کام کر رہا ہے، لیکن یہ لبادہ اس نے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اوڑھ رہا ہے، اور اس کی اس نیکی کے اندر اللہ کی رضا کی طلب نہیں، تو قیامت کے دن اس شخص کو بھی ایسی ہی مایوسی کا سامنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ کیونکہ عام طور پر انسان کی نفسیات کیا ہوتی ہے کہ اپنے لیے تو اچھی اچھی چیز، اور جب دوسروں کو دینے کی باری آئے تو وہ چیزیں جو گھٹیا مال ہوں یا ان کو استعمال کو دل نہ چاہتا ہو، صرف وہی صدقہ کی جائیں۔ تو بات یہ ہے، کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ تو دے دو، یعنی جو تم نے استعمال نہیں کرنا وہ کسی اور کو استعمال کرنے دو۔ ایسی صورت میں تو کچھ ناگوار چیزیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز، کیونکہ جب انسان کسی سائل کو دیتا ہے تو وہ اس کو نہیں دیتا، وہ دراصل اللہ کو دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اجر اسے اس سے نہیں اللہ سے لینا ہے۔ تو اللہ سے ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ بھی کمتر درجے کا اجر ہم کو دے جیسا ہم اس کی راہ میں دے رہے ہیں؟ نہیں، اچھی چیز خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو۔ حالانکہ وہی اگر چیز تم کو دی جائے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ کسی کو دیتے ہوئے یہ سوچو کہ اگر تم اس کی جگہ کھڑے ہوتے تو کیا یہ لینا پسند کرتے؟ نہیں، تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی یہ شیطان ہوتا ہے جو کہتا ہے نہ دو کسی کو، خود غریب ہو جاؤ گے۔ اور یہ شرمناک چیز کہ وہ اچھی کی بجائے بری چیز دینے، یہ ایک شرمناک رویہ ہے کہ دوسروں کے لیے برا چاہنا اور برا دینا۔ اس کا حکم تم کو شیطان دیتا ہے، اس کے پھندے میں نہ آنا۔ مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت مل گئی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ یہ حکمت کیا چیز ہے؟ دین کی سمجھ، اور اس سمجھ کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا سلیقہ، مناسب وقت میں مناسب فیصلہ، ضرورت کو سمجھتے ہوئے نیکی کے کام میں آگے بڑھ جانا اور انتظار نہ کرنا۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے۔ تم ایک پائی بھی کسی کے ہاتھ پر رکھتے ہو، وہ جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات علانیہ دو، یعنی کسی کے سامنے خرچ کرو، تو یہ بھی اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں کو دیکھ کر شوق آتا ہے کہ اگر اس نے خرچ کیا تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے کہ ان کی بھی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی اور تمہاری بھی نیت میں خلل نہیں آئے گا۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں،
اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تم کو دے دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ اشارہ ہے اصحاب صفہ کی طرف جو اپنے گھر بار چھوڑ کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دن رات کئی کئی سال تک مسجد نبوی میں رہے۔ مسجد نبوی کے قریب ایک چبوترا تھا صفہ نام کا، وہاں ان کا ٹھکانہ تھا۔ دن کو تعلیم حاصل کرتے، راتوں کو عبادت کرتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے نکلتے تو خود کو فی سبیل اللہ، اس اسٹینڈنگ آرمی تو کوئی تھی نہیں، فی سبیل اللہ جہاد کے لیے پیش کرتے، وقت کے ضرورت کے وقت تلوار بھی اٹھاتے اور جہاد بھی کرتے، جنگ بھی کرتے۔ ایسے لوگ اپنی دنیا کے لیے زیادہ کام کرنے کے قابل نہ رہے، لہذا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرو۔ تمہارے صدقات کے بہترین مستحق وہ لوگ ہیں جو خود اپنی کمائی کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف شخص گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، کیونکہ جو شخص اللہ کے راہ میں نکلتا ہے وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ خود کو مظلوم نہیں سمجھتا، وہ خود کو مسکین بنا کر پیش نہیں کرتا، وہ بہت عزت والا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان کے اس چہروں پر اس خوشی کو دیکھ کر جو اللہ کے دین کی خدمت کر کے حاصل ہوتی ہے، عام طور پر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی مدد میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے چھپا نہ رہے گا۔ ان کی ایک خاص خصوصیت بتائی گئی کہ وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر سوال نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ سوال کرنا اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ممبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کے لیے خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگنے والا ہاتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو کم کر لے یا زیادہ اکٹھے کر لے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو کسی سے کچھ نہ مانگے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں نے کہا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام آپ دیکھیے کہ نیکیوں میں کتنی جلدی کرتے تھے، فوراً ہی آپ پر اعتماد کر کے کہا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہ کیا، کیونکہ وہ تو جنت کے طلبگار تھے، دنیا کی حقیر چیزوں کے نہیں۔ عرفہ کے دن ایک شخص لوگوں سے کچھ مانگ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو کہنے لگے، آج کے دن اور اس جگہ تو اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتا ہے؟ اور اسے خوب جھنجھوڑا کہ اللہ کے سوا کسی سے مت مانگو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں صدقے کا مال تقسیم کر رہے تھے۔ دو آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے صدقے کا سوال کیا۔ وہ خود کہتے ہیں آپ نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا، پھر نگاہ نیچے کی، آپ نے ہمیں قوی اور طاقتور دیکھ کر فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن صدقے کے مال میں مالدار اور صحت مند انسان کا کوئی حصہ نہیں جو خود کما سکتا ہو۔ ایک دفعہ آپ صدقہ تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر صدقے کا سوال کیا تو آپ نے اسے فرمایا، صدقات کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی یا کسی دوسرے کے حکم پر راضی نہیں ہوا، بلکہ خود ہی اس کو 8 مدات پہ تقسیم کر دیا ہے۔
اب اگر تو بھی ان میں شمار ہوتا ہے تو میں تجھ کو دے دیتا ہوں. حکیم بن حزام کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے مجھے دے دیا. پھر ایک دفعہ مانگا، آپ نے پھر دیا. پھر فرمایا اے حکیم، یہ دنیا کا مال دیکھنے میں خوشنما اور مزے میں میٹھا ہے، لیکن جو اسے سیر چشمی سے لے گا تو اس کے لیے برکت ہوگی، جو جان لڑا کر حرص کے ساتھ لے گا تو اس کے لیے برکت نہ ہوگی. اس کی مثال ایسی ہے جو کھاتا تو ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. حکیم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، میں آج کے بعد مرتے دم تک کسی سے کچھ نہ مانگوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سالانہ وظیفہ دیتے تو لینے سے انکار کر دیتے. حضرت عمر اپنے دور خلافت میں وظیفے کے لیے بلاتے تو وہ بھی انکار کر دیتے. اس آیت اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مانگنا اسلام میں ناپسندیدہ ہے.